السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کیا شعبان کی 15 تاریخ کو لوگوں کی تقدیروں اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، قرآن و حدیث سے ایسا کچھ ثابت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی اور موت وغیرہ کے فیصلے لکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حکم کے بنا کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 145۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 قبل ہی سب کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 4797۔ کیا 15 شعبان کو خاص طور پر اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی نہیں، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جس میں صرف 15 شعبان کو اعمال پیش ہونے کا ذکر ہو، بلکہ ہر روز اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اللہ کی طرف چڑھتے پیش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 447۔ کیا اللہ تعالیٰ صرف 15 شعبان کی رات پہلے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور کیا ہمیں صرف 15 شعبان کی رات عبادت کرنی چاہیے؟ جواب ہے جی نہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف 15 شعبان کی رات دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بلند اور برکت والا ہر رات جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث 1145۔ سوال ہے، کیا خصوصی طور پر 15 شعبان کو روزہ رکھنا ثابت ہے؟ جواب: کسی بھی صحیح حدیث میں صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا ذکر نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اکثر ایام روزے سے گزارتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1969۔ سوال ہے، کیا 15 شعبان کی رات فوت شدگان کی روحیں گھروں کی طرف لوٹتی ہیں، اور کیا اس رات خصوصی طور پر قبرستان جانا چاہیے؟ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح اس دنیا سے عالم ارواح منتقل ہو جاتی ہے اور دنیا سے اس کا رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ حسرت سے کہنے والا ہے، اور ان سب روحوں کے آگے اس دن تک ایک برزخ آڑ ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ المؤمنون آیت 99-100۔ اور 15 شعبان کی رات خصوصی طور پر قبرستان جانے کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث نہیں۔ ویسے بھی قبرستان جانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ وہاں جا کر صرف اہل قبرستان کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا تو مسجد میں اور گھر بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ قبرستان جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت یاد دلاتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 976۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔